بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساتع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. وبعد، فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس أقواعد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموصوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. اور بہرحال حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اپنی عظیم ذات اور کامل صفات میں، جو پاک ہے عظمت کی صفتوں میں، نقص کی آلودگیوں اور اس کی علامات سے، اور درود و سلام نازل ہو ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو قوت بخشی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی روشن حجتوں اور واضح دلائل کے ذریعے، اور ان کی آل و اصحاب پر جو راہ حق کے رہبر اور اس کے محافظ ہیں۔ اور بہرحال حمد و صلات کے بعد بے شک علم الشرائع والاحکام کا مدار اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد علم التوحید والصفات ہے، جو کلام سے موسوم ہے، جو نجات دلانے والا ہے شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے، جو نجات دلانے والا ہے شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے۔ اس عبارت کے اندر جو باتیں سمجھنی ہے، دیکھنی ہے، وہ یہ دو باتیں مصنف نے ذکر کی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کی، اور حمد کے بعد علم کلام کی اہمیت کو واضح کیا۔ تھوڑا الفاظ خطبے کے ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ جلال کے معنی عظمت و بزرگی، المتوحد کے معنی ہے یکتا، توحد فلان برأیہ کے معنی آدمی کا اپنے رائے کے اندر مستقل ہونا، جلال کے معنی بزرگی، اور جلال کی صفت ذات کی طرف، کمال کی صفت صفات کی طرف، یہ دونوں اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ نعوت نعت کی جمع ہے، اس کے معنی صفت، الجبروت کے معنی کامل بزرگی، شوائب یہ شائبت ان کی جمع ہے، اس کے معنی آلودگی، آمیزش، اچھی چیز میں بری چیز کا مل جانا، سمات مفرد سمتن علامت، ساطع روشن، حجج حجت مفرد دلیل، بینات بینت ان کی جمع ہے، واضح بات اور ہر وہ شے جو حق کو واضح کر دے، دلیل کو بھی بینہ کہتے ہیں۔ تو اس عبارت کے اندر مصنف نے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کی، ان کی صفات کا تذکرہ کیا، دو طرح کے صفات کا ذکر کیا، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک صفات ذاتیہ، ان کو صفات ثبوتیہ، صفات کمالیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر دو صفات سلبیہ۔ نمبر تین صفات افعال۔ صفات ذاتیہ سے مراد وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف مانا جاتا ہے اور ان کی ضد کے ساتھ متصف نہیں مان سکتے۔ ایسی صفات اشاعرہ کے نزدیک کل 7 ہیں۔ صفات ثبوتیہ کی تعداد اشاعرہ کے نزدیک کل 7 ہیں۔ حیات، قدرت، علم، سمع، بصر، ارادہ اور کلام۔ اور ماتوریدیہ کے نزدیک مذکورہ 7 کے علاوہ ایک 8ویں صفت کا اضافہ ہے اور وہ تکوین ہے۔ اور صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جاتی ہے، جیسے جسم ہونا، جوہر ہونا، مرکب ہونا وغیرہ، ان صفات سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نفی کی جاتی ہے۔ اور صفات افعال سے مراد وہ صفات ہیں جن کی ضد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو متصف کیا جاتا ہے، جیسے احیاء زندہ کرنا، اماتت مارنا، اسی طرح ترزیق رزق دینا، یہ سب وہ اوصاف ہیں کہ ان کی ضد کے ساتھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو موصوف کیا جا سکتا ہے۔ تو مصنف نے
المتوحد بجلال ذاته و کمال صفاته، اس میں صفات ثبوتیہ کو شامل کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان اوصاف کے ساتھ متصف ہے، صفات ثبوتیہ کا ذکر ہے. اور المتقدس فی نعوت الجبروت میں صفات سلبیہ کی کیا کی گئی؟ نفی کی گئی کہ صفات سلبیہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات. اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کاملہ نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر. آل و اصحاب کے تعلق سے 2-3 باتیں یاد رکھنے کی ہیں. آل کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آل حضرات کا کہنا ہے کہ اصل میں اہلن تھا، ہا کو حمزہ سے بدلا، 2 حمزہ ایک جگہ جمع ہو گئے آمنہ کے قاعدے کے مطابق، ایک حمزہ کو الف سے بدل دیا، کیا ہو گیا؟ آل ہو گیا. دوسری بات کہ آل اور اہل کے درمیان استعمال کے اعتبار سے فرق ہے کہ اہل کا اطلاق سب پر ہو سکتا ہے، یعنی شریف ہو یا رذیل ہو سب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ آل کا اطلاق خاص ہے، صرف ان لوگوں پر ہوگا جن کے اندر شرافت ہو، خواہ یا شرافت دینی ہو یا دنیاوی ہو، بحث نہیں، شرافت ہونا ضروری ہے. اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے. صاحب کے معنی ساتھی کے آتے ہیں، اور اس کے واحد کے سلسلے میں چند اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، جیسے اطہار طاہر کی جمع ہے. دوسرا قول ہے یہ صحیب کی جمع ہے، جیسے اشراف شریف کی جمع ہے. تیسرا قول ہے یہ صاحبن کی جمع ہے، جیسے انہار نہرن کی جمع ہے. چوتھا قول ہے یہ صاحبن کی جمع ہے، جیسے انمار نمرن کی جمع ہے. باقی اصحاب اور صحابہ، اصحاب کا استعمال عام ہے کہ کوئی آدمی اپنے ساتھی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، آپ کے صحابہ کے لیے بھی. اور صحابہ صرف آپ کے ساتھیوں کے ساتھ خاص ہے، صحابہ کے اطلاق آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولا نہیں جا سکتا. صحابہ کرام میں سے فرد واحد کو بیان کرنے کے لیے صحابی مستعمل ہوتا ہے. اور صحابی کس کو کہا جاتا ہے تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں، بیداری کی حالت میں دیکھا ہو اور تا وفات ایمان پر قائم رہا ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے. آل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ 4 قول ہیں اس سلسلے میں. ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد بنو ہاشم ہو. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی اولاد مراد ہو. تیسرا قول ہے فقہائے مجتہدین مراد ہے آل سے. تیسرا قول ہے متبعین، آپ کے پیروی کرنے والے، آپ کو ماننے والے آل سے مراد ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہی مختار ہے، چنانچہ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے، سئل عن انس سئل عن آل محمد فقال كل تقی وكل مؤمن. کیا آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ آل سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے کہا ہر نیک، ہر مومن مراد ہے آل سے. اور مصنف نے آل کے اوپر اعلیٰ داخل کیا ہے، اس کے ذریعے شیعہ کے اس گمراہ عقیدے کی تردید کرنی مطلوب ہے. کوئی حضرات کا کہنا ہے کہ آل آپ کے بعد آپ کے آل کو ذکر کرنے میں درمیان میں فصل کسی کا نہیں آنا چاہیے. من فصل بینی و بین آلی فعلیہ کذا کذا، اس طرح حدیث گھڑتے ہیں کہ جو آدمی میرے اور میرے آل کے درمیان فصل کرے، فرق کرے، اس کے اوپر اس طرح کی لعنت ہو. تو یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد مصنف علم کلام کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ علم کلام احکام شرعیہ کی بنیاد ہے. اسی طرح اسلامی جو عقائد ہیں، اس کی جو قواعد ہیں، اس کی جڑ ہے. تو لہذا علم کلام کی دیگر علوم کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ اہمیت ثابت ہوتی ہے. آگے پھر مصنف کہتے ہیں علم کلام کا نام علم التوحید بھی ہے، علم صفات، علم توحید اور علم کلام اور علم عقائد سب یہ ایک ہی کا نام ہے. آگے صفت کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کلام جو ہے، یہ علم جو ہے، انسان کو شکوک و شبہات کی تاریکیوں سے کیا کرتی ہے؟ نجات دلاتی ہے کہ انسان شک کو چھوڑ کر یقین کے مرتبے کو حاصل کر